ویسے سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک رمضان کا مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، اور ایک اس رات کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی وجہ سے اس رات کو بھی عظمتیں مل گئی، قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو بھی عظمتیں مل گئی۔ رمضان میں قرآن آیا، اللہ نے قرآن میں رمضان کا ذکر کیا۔ لیلۃ القدر قرآن کے نزول کی رات ہے، اور تعالیٰ نے اس رات کا ذکر قرآن میں کیا۔ اور پھر 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان کو بنایا، کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا۔ اور سال بھر کے تمام راتوں میں بہترین رات کون سی رات بنی؟ لیلۃ القدر۔ وجہ اس کی، اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو مجھے آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں اس قرآن کو لائے گا، جس بندے کی زندگی میں یہ قرآن آئے گا، جس گھر میں یہ قرآن آئے گا، جس علاقے میں اس قرآن کے بہاریں ہوں گی، اللہ اس گھر کو، اس فرد کو اور اس علاقے کو بھی اسی طرح برکت عطا فرمائیں گے جس طرح رب تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے رمضان اور لیلۃ القدر کو برکت عطا فرمائی۔ رمضان کا مہینہ عام طور پر قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے آج تک اس کو قرآن کا مہینہ سمجھا نہیں۔ ہمارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی۔ مرد ہے، ان کے پاس قرآن کی تلاوت کی فرصت نہیں ہے، بیویاں ہیں، ان کے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے کوئی ٹائم، کوئی فرصت نہیں ہے۔ باقی سارے کاموں کے لیے ہمارا ٹائم مقرر ہے، متعین ہے۔ کوئی اور کام کرتے کرتے آج تک میں نے شکوہ نہیں کیا کہ میں تھک گیا اور بس اور نہیں کرنا۔ قرآن کی تلاوت تھوڑی دیر کر لئیے نا، قرآن بند کر کے رکھ کر دیر کی بڑھئے تھک گئے۔ حالانکہ قرآن میں وہ نور ہے، قرآن میں وہ اعجاز ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور ادا کر رہا ہے یہ بندہ اس کو اپنی زبان سے۔ کیسے تجاوز؟ جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں برکتوں کا نزول، جہاں قرآن کی تلاوت ہو وہاں رحمتوں کا نزول۔ جس زندگی میں قرآن ہو اس زندگی میں برکتیں، جس زبان پر قرآن ہو اس زبان کی وجہ سے اس بندے کے تمام اعضاء اور اس کے اعضاء سے نکلنے والے جو عمل ہے اس میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت معمول کے مطابق کرتا ہے، روز کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال ترنج کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے، یعنی کھانے میں بھی اچھا اور سونگنے میں بھی اچھا۔ اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، خوشبو نہیں لیکن میٹھا ضرور ہے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے مومن بنا۔ اب اس کی زندگی خوشبودار تب بنے گی جب اس کی زندگی میں قرآن آئے گا۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے، مزہ کڑوا، خوشبو کچھ بھی نہیں۔ اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کا اتنی خوشبو ہے کہ اگر منافق بندہ بھی اس قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اس کی زندگی کو بھی یہ قرآن خوشبودار بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے
کہ 3 چیزیں حافظے کو بڑھاتی ہیں. ہم تو آج بادام کھاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرو، کیا بنے گا؟ حافظہ تیز ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ خود فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ کے با پر تفسیر لکھنا شروع کر دوں اتنے علوم ہو جائیں گے اور اتنے بڑے دفتر اور کاپی اور رجسٹر بن جائیں گے کہ ان کو اونٹ بھی اٹھا نہیں سکتے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں حافظے کو بڑھاتی ہیں. کتنے چیزوں کے ساتھ حافظہ بڑھتا ہے؟ 3 چیزوں کے ساتھ. نمبر 1 مسواک کرنے سے حافظہ بڑھتا ہے. مجھے مسواک کی عادت ہی آج تک میں نے مسواک کو سنت سمجھ کے کیا ہی نہیں. کبھی باہر نکلیا کوئی کیتا تو ٹھیک ہے، نہیں تھے 10 روپے میں مسواک واسطے خرچ کرنے کو تیار نہیں. باہر جا کے کوئی لکڑی کاٹ دی لا کر یہاں پھینک دی، بس چلا گیا. مسواک ایک سنت عمل ہے، ثواب کا باعث ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے اس کو پسند فرمایا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات سے پہلے کا جو آخری عمل ہے وہ کیا ہے؟ مسواک کرنا ہے. اتنی اہمیت دی حضور نے مسواک کو. میں اور باہر کوئی اچھا ہے کوئی لکڑی پکڑ کے لے آ کے ٹوٹی شبی روز جا کے دیکھو نا اتنے بالک نکلتا ہے کہ بندہ ایک چاہتا بھاگی ادنال آرام نال. یہ مسواک کے قدر نہیں ہے. اس سے پھر انسان کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت اور وہ حافظہ علماء نے تو لکھا ہے مسواک کو لمبا بھی نہ رکھا جائے، اس کو سیدھا کر کے رکھا جائے، اتنا اس کا ادب ہے، احترام ہے. جیب میں مسواک موجود ہو. علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس بندے کا کوئی ایکسیڈنٹ کوئی مسئلہ بن گیا تو اس مسواک کی برکت سے اس بندے کا ہڈی فریکچر نہیں ہوئے گا. زخم لگ جائے گا لیکن اس کی ہڈی نہیں ٹوٹے. مسواک کا اتنا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسواک کا عادی ہوگا اللہ اس بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے. اور سب سے کم فائدہ مسواک کا یہ لکھا ہے کہ جس بندے کو ذہنی پریشانی ہے، ذہنی ٹینشن ہے، خیالات ہے، برے خیالات تنگ کرتے ہیں، نماز میں خیالات، جاگتے میں خیالات، سوتے میں مختلف قسم کے خواب، وہ بندہ 5 ٹائم مسواک کا عادی بن جائے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی عادت بنا لے، اللہ اس مسواک کی برکت سے اس بندے کے ذہنی ٹینشن ختم اور دور فرما دے. میں مینٹل ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑتا ہوں، میں برین والے ڈاکٹروں کے پیچھے جاتا ہوں، نیورو سرجن جی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، نیند. بھائی حضور نے اتنا آسان طریقے ہمیں دیے ہیں لیکن اس سے نہ خرچہ سے نہ کوئی اور، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظہ کتنی چیزوں سے تیز ہوتا ہے؟ برش میں کر لیتا ہوں کیونکہ وہ کسی اور کا دیا ہوا ہے. جو بندہ 5 سال مسواک کرنے کا عادی بنے گا نا اس کو پھر برش کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے اگر کسی نے کرنا ہے منع کوئی نہیں ہے، لیکن جو مسواک ہے اس میں جو سنیت ہے اور سنت پر عمل کرنے کا جو ثواب ہے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے جو نور زندگی میں آئے گا وہ برش کرنے سے کبھی بھی نہیں. لیکن غیر میں نے جس طریقے سے جس راستے سے لاتے ہیں میں اس سے چل پاتا. حضور کا سنت طریقہ لانا مجھے سب سے بڑا مشکل اور سب سے بڑا پہاڑ لگتا ہے. دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حافظہ کو تیز کرنے والی چیز وہ روزہ ہے. جو بندہ روزے کی عادت ڈال لیتا ہے نا اس روزے کی برکت سے اللہ بندے کے حافظے کو تیز کرتے. میں کہتا ہوں بار بار قرآن پڑھوں گا پتہ نہیں ذہن کمزور ہو جائے گا، حافظہ کمزور ہو جائے گا، روزہ رکھنے سے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. فرض روزہ تو ہے ہی ہے،
नफल रोजे का ये फायदा लिखा है कि जो बंदा नफल रोजे का इस्तेमाल करता है, उस नफल रोजे की बरकत से अल्लाह उस बंदे के ज़हन और हाथ को तेज फरमाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने जिन 3 चीजों का पसंदीदा होना बयान फरमाया था, उसमें एक था अस्सौम बिस्सैफ। या रसूलुल्लाह, मुझे पसंद है गर्मी का मौसम हो और मैं अली नफली पर नफली रोजा रखता जाऊं और गर्मी के रोजे का जो मजा है वो मजा ले लेता। साढ़े को तो सर्दी भी रखी नहीं, मुश्किलें हों तो बहुत सारे पीछे हट गए जी, मौसम गर्म हो गया, अब पता नहीं कब रखेंगे, अल्लाह माफ करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूमो तसिहू, रोजे रखा करो, रोजे रखने से अल्लाह तुम्हें सेहत देंगे। मगर नहीं जी, मैं रोजे रख के बीमार होऊंगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कात व ज़कातुल बदनि अस्सौम, हर चीज की ज़कात है, पैसे की ज़कात है, गंदम की ज़कात है, बाकी जितनी चीजें सबकी ज़कात है। हुज़ूर ने फरमाया अपने इंसान के वजूद और जिस्म की ज़कात क्या है? रोजा है। तो ज़कात अदा करने से चीज खराब होती है कि महफूज होती है? ज़कात देने से चीज में कमी आती है कि चीज बढ़ती है? सेहत ही सेहत अल्लाह देती। और तीसरी चीज जिसको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जिससे इंसान का हादसा तेज होता है, वो है तिलावत कलामुल्लाह। मिसवाक करने से, रोजा रखने से और कुरान की तिलावत करने से अल्लाह हाफिज़े को तेज करता। और जो बंदा कुरान का मुस्तकिल पढ़ने का आदी होगा, रोज की तरतीब से वो कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह खुद नजर से भी हिफाजत फरमाता है। मैंने बहुत सारों को, अपने बड़ों को देखा, आखिर उम्र तक उनकी नजर ऐसी जबरदस्त रही कि बारीक हरफों वाले कुरान से वो आराम से तिलावत करते हैं। क्योंकि जब हाफिज़ा तेज होगा तो हाफिज़े की वजह से नजर भी, आमतौर पर नजर की कमजोरी किस वजह से होती है? हाफिज़े की कमजोरी। तो मैं और आप कोशिश करें कि ये जो चीज मेरे और आपको अल्लाह ने अता फरमाई, रमजान का महीना और उस महीने में मुझे और आपको अल्लाह ने कुरान अता फरमाया, तो मैं और आपकी आदत बना ले रमजान के इस महीने में कुरान के हम इतने आदी बन जाए कि रमजान के बाद भी इस कुरान के साथ मेरा और आपका ताल्लुक जुड़ा रहे। अगर खुदा न खास्ता हमारा ताल्लुक ऐसे ही टूटा रहा जैसे टूटा पड़ा है, तो फिर यही होगा जिसका हम सामना कर रहे हैं। घर में बेबरकती होगी, औलाद में लड़ाई झगड़े होंगे, घर में सुकून नहीं होगा, मुल्क की माईशत डूबती नजर आएगी, और भी बहुत सारे नुकसानात होंगे जो नुकसानात हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ा। कहते हैं ना, कुरान अलकांड कर गए। कांड करना ये नहीं कि अगर कुरान पढ़ा है मैं खुश कर गया हूँ। कांड करना यही है कि महीने के महीने गुजर जाते हैं, हफ्तों के हफ्ते गुजर जाते हैं, दिन के दिन गुजर जाते हैं, और मैं कुरान की तिलावत नहीं करता। कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदखिलना अल जन्नत बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा जअल क़ुरआन रबीअ क़ुलूबिना व जिलाअ अहज़ानिना। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया कज़ा व कज़ा या मुनीस कुल्लि वहीद व या साहिब कुल्लि क़रीब व या क़रीबन गैर बईद व या गालिबन गैर मग़लूब या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।